آپ نے جو انٹرو پہ ویڈیوز چلائیں علیمہ صاحبہ کی، تو سب سے پہلے تو یہ بات طے ہوگی نا جی کہ سارے لیکچرز کے بعد فیملی کے، موروثی سیاست کے، آج علیمہ صاحبہ ہی پی ٹی آئی کی پالیسی سیٹ کر رہی ہیں جی. ایسا ہی ہے نا جی. تو کہاں پہ تھے آج گوہر خان صاحب یا ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن یا دیگر اور لوگ یا ان کے تنظیمی لوگ یا سیکرٹری جنرل صاحب؟ ہم تو یہ دیکھ گوہر صاحب کو تو انہوں نے تلا تھا، جو انہوں نے یہ کہتے تھے 5 تاریخ کو باہر نکل آئیں گے. مجھے بتا دیجئے ہمیں جو لیکچر دیے جاتے تھے کہ علیمہ صاحبہ کا کون سا عہدہ ہے جماعت میں. دوسرا، ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو ہر، آج یہ جو آپ نے 3 ان کی ویڈیوز چلائیں جس کی سفر کا آغاز بادشاہت کے تانوں سے، پھر میس موومنٹ پر، اور پھر آ کے بات چیت کر لیں گیو اینڈ ٹیک کی، یہ جو ایک سفر بہت ہی چھوٹی مدت میں طے کیا گیا، اس سے انہوں نے ثابت کی 2 باتیں کہ ایک تو وہ واقعی پی ٹی آئی کی ہیں، اور دوسرا وہ کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے. کیونکہ یہی ٹریٹس اس جماعت میں بھی رہے ہیں، عمران خان صاحب میں بھی رہے ہیں، آج اوپر کل نیچے، کوئی سمجھ نہیں آتی. Whatever the reasons، میں کہتا ہوں اگر بات چیت کی اوپننگ آتی ہے، isn't it better کہ آپ پوزیشن آف اسٹینڈ سے کر لیں؟ نہیں دیکھیے، بات چیت کی بات نہیں ہے. دیکھیے کوئی، ہم نے تو آپ سے کہا نا، آپ سیاسی عمل میں مذاکرات کی جو ایک میز بنی تھی جس پہ ہم نے کہا تھا، ہم اس ٹائم پہ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، معاشی چیلنجز ہوں، وہ ایک اچھا فورم بن گیا تھا جہاں پہ اسپیکر صاحب موجود تھے، اس میں دیگر ایشوز پہ بات ہو سکتی تھی. ایک جمہوری عمل لوگوں کو آپ کے شوز پہ آ کے ہم نے کہا کہ آپٹکس اچھی ہیں کہ ایک طرف حکومت اور ایلائز بیٹھے ہوئے، دوسری طرف اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک سنجیدگی سے، ایک مہذب طریقے سے بات چیت کا ماحول. مگر اگر آپ بار بار میز سے اٹھیں گے تو آپ کو کوئی گھسیٹ کے تو نہیں لا سکتے نا جی میز پر. اگر آپ سیکیورٹی بریفنگز پر اٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے آ کے بڑا احسان کیا اسمبلی میں آ کے، یہ تو آپ کی قومی ذمہ داری ہے جب جنگ کا سما ہو. تو دیکھیے آپ کو آنا چاہیے. مگر میں پھر سے کہوں گا جی، دیکھیے ہمارا اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا. آپ اپوزیشن ہیں، آپ کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں گے، آپ کی خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے، آپ ذمہ داری سے کردار ادا کریں گے، ہم بالکل آپ کے ساتھ انگیج کریں گے. ہم تو کبھی بھی اگر گورنمنٹ ان کی، اگر یہ کے پی گورنمنٹ ایک بھرپور رول ادا کرتی ہے ایک پروٹیسٹ کرنے میں اور ساری چیز کرنے، جس طرح جنید اکبر صاحب نے کہا، بلکہ میں سنا دیتا ہوں کہ جنید اکبر جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کیا کہا کہ کیسے وہ ہڑتال ہوگی اور سی پیک روٹ بھی بند ہوگا. ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا. جس دن ہم انشاءاللہ اگر قیادت نے فیصلہ کیا اور ہم آئیں گے اسلام آباد کی طرف، اسی دن سوابی کے قریب جو لوکل لوگ ہیں وہ سوابی جی ٹی روڈ بند کریں گے، ساؤتھ کے لوگ وہ سی پیک روڈ بند کریں گے. اس طرح گلگت بلتستان کے جو لوگ، جو نزدیک لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کافی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کٹ آف کر دیں گے، ملک روک دیں گے. سی پیک روٹ بھی، اب سی پیک اب زیادہ سگنیفیکنس ہو گئی ہے آفٹر چائناز رول ان آرمی، یہ ساری ملٹری وکٹری وغیرہ میں سب میں. تو پھر یہ تو گورنمنٹ کی منشا کے بغیر ہو نہیں سکتا کے پی کے. تو اگر کے پی کی گورنمنٹ کے ساری سپرویژن کے نیچے سب کچھ ہوگا تو پھر کیا لوگ، آپ لوگ کیا گورنر آج آن دا ٹیبل ہے؟ ہو سکتا ہے. دیکھیے بات یہ مالک صاحب، ہم تو جی دیکھیے کوئی بھی چیز پریمپٹیولی نہیں کہنی چاہیے، مگر بات یہ کہ آپ کی تو فائنل کال ہو گئی تھی. آپ نے ہر قسم کا حربہ، ہر قسم کی معذرت کے ساتھ بدماشی، آپ نے ریاستی حکومتی اختیارات خیبر پختونخوا کے استعمال کر کے وہ ساری چیزیں کی. اب ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید اس سے گریز کریں گے، مگر اگر آپ اس رستے پہ پھر سے جاتے ہیں تو پھر دیکھیے لا اینڈ آرڈر تو انشور کرنا ہے، یہ بار بار نہیں ہو سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ان حالات میں جہاں پہ بھارت نے پاکستان پر ایک بے بنیاد الزام کو جواز بنا کر حملہ کیا اور پاکستان نے اپنا دفاع کیا جنگی طور پر، ڈپلومیٹک سطح پر، میڈیا میں، اور پوری قوم نے کردار اس میں ادا کیا، میڈیا نے کردار ادا کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک سیز فائر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری حکومت، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب پہلے ٹرکی میں تھے، پھر ایران میں تھے، آج آذربائیجان پہنچے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، اور ہم پھر بھی آج بھی ایک پریکیریس سچویشن ہے، ایک سیز فائر کا سما ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس ٹائم پر مودی سرکار یہاں پہ پھر سے اس طرح کی احمقانہ باتیں کر رہی ہے، اور آج بھی ہم ریڈی ہیں فار اینی ایونچویلٹی، اور اس سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مین سٹریم جماعت ہوتے ہوئے یہ کام آپ کو کرنا چاہیے، تو پھر اللہ آپ کا حافظ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی انا اور اپنی ذات اور اپنی رہائیوں سے آگے اس موقع پر بھی نہیں سوچ سکتے، تو پھر آپ کے ساتھ کیا بننا. میں اسی پہ علی پہ جواب لیتا ہوں.